بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی جلسہ گاہ سے مسلح شخص پکڑا گیا، اس سے پستول برآمد ہوا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا، اس کے ارادے کیا تھے، اور اس گرفتار شخص نے پولیس کو کیا تفصیلات بتائی ہیں، یہ بڑی اہم ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ ہاں صاحب، جو پچھلے کئی دنوں سے جیل بھرو تحریک کی کمپین چلا رہے ہیں، اور انہوں نے 22 فروری سے جیل بھرو تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے 8 بڑے شہروں سے انہوں نے اپنے کارکنوں کو گرفتاری کی ہدایت کی ہے اور جیل بھرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن خود وہ ضمانت کرانے آج لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پروٹیکٹیو بیل کرانے کے لیے انہیں طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ بار بار عدالت کے بلانے کے باوجود نہیں آئے اور ان کی ابھی تک ضمانت نہیں ہو سکی۔ تو آج موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، اور اگر وہ عدالت میں آئیں گے تو پھر لوگ بڑی تعداد میں آ جائیں گے، تو ان کے لیے لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو آج تحریک انصاف نے خود اپنے کارکنوں کو باقاعدہ میسیجز کیے ہیں، ان کو ہدایت جاری کی ہے کہ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پیش ہو رہے ہیں تو پہنچے۔ تو ایک طرح وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے خود ہی پہنچ جائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی۔ اور آج انہوں نے خود لاہور ہائی کورٹ کے باہر میلہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو جج کی طرف سے سیکورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد عمران خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ تو بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور لاڈلے کی عدالت میں پیشی ہے، اور یہ پیشی یعنی اس کے باوجود کہ ان کی ضمانت نہیں ہوئی، انہیں کسی نے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کی۔ تو عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے، اور اب وہ جیل بھرو تحریک کی کمپین کرتے کرتے اپنی ضمانت کرانے عدالت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کترس عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی بیگم یاسمین راشد کے ہمراہ، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ چونکہ ان کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی، اور یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی سخت خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے اس کی کئی مثالیں بھی دیں۔ اور یہی خان صاحب ہے جو کہ جب حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے، تو ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ جو ملک کی سیکورٹی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے آپ کی آڈیو ریکارڈ کرتی ہیں، اس لیے آپ کی گفتگو کو سنتی ہیں تاکہ آپ کی حفاظت کی جا سکے۔ جو ہماری ISI ہے، یہ دنیا کی ایک آؤٹسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ تو اب جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے۔ اچھا، IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے۔ ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے، بالکل پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا صرف چاہیے۔ نہیں، دیکھو منصور، یہ یاد رکھو، آج ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو، یہ جو کریں گے CI کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے۔ ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پروٹیکٹ کریں۔ جو پروٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے متعلق، سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ ہم نہیں، دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے، تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ہے، ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفارمیشن پتا ہوتا ہے۔ اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی، اچھا، اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں وہ ٹھیک ہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں نا، پہلے یہ کلیئر ہو جائے جی، کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، میں ISI کا ہیڈ ہوں، میرا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، ہاں، کیونکہ انٹیلیجنس سے پروٹیکشن ہوتی ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لیے، مطلب میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی، اور آج وہی عمران خان صاحب قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کے رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتا، کوئی ایجنسی، ISI، IB، پولیس، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے جب تک یہ انٹیریئر منسٹر کو کہیں اور انٹیریئر منسٹر عدالت پہ جائے، اور پھر عدالت کا جج ان کو اجازت دے کہ ہاں یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ اس سے دہشت گردی بچ سکتی ہے، یا ملک کے کوئی نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے، وہ پھر اجازت دے۔ تو یا تو کل خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے یا خان صاحب آج جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کی دونوں قسم کی جو گفتگو ہے اس میں وہ تضاد ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ خان صاحب جو کہتے ہوں
اپنی ہی بات کو وہ تھوڑی دیر بعد جھٹلا نہ رہے ہوں. تو یہ ان کا ایک خاصہ ہے. تو خان صاحب کی اس گفتگو کے بعد وہ آج وہ عدالت میں یہ بھی پلی رکھیں گے کہ جناب یہ جو بیگم یاسمین راشد ہے, کل وہ انہیں اپنے ساتھ پریس کانفرنس میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو خان صاحب کی اگر آپ تحریک دیکھیں یا ان کی جو ابھی کی پچھلے کچھ ہفتوں کی جو موومنٹ ہے, بلکہ کئی مہینوں کی جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں, تو انہوں نے اپنے فرنٹ پہ ہمیشہ خواتین کو رکھا. اور اب بھی وہ اپنی آڈیو لیکس کو ان کی ریکارڈنگ کو جواز بنا کر جو مطالبہ کر رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے خاتون کو آگے رکھا ہے. بھئی جب خان صاحب کی اپنی آڈیو ریکارڈ ہوئی اور وہ بھی انہیں ایک ان کے یوتھیے اینکر نے بتایا کہ جناب مجھے باجوہ صاحب نے فون کر کہا کہ آپ کی آڈیو ریکارڈ کی ہم نے, اور بعد میں خود یوتھیے اینکر مکر گیا, لیکن خان صاحب اس جھوٹے بیان کے اوپر قائم ہے کہ جی میری بھی آڈیو ریکارڈ ہوتی رہی ہے. تو عدالت میں یہ سوال اٹھائے جائیں گے تو ضرور اٹھانے چاہیے کہ کیوں کسی کی آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے. پاکستان کے قوانین میں کسی کی بھی کوئی جج ہو, جرنیل ہو, عام آدمی ہو, کسی کی بھی آڈیو ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. یہ انسانی حقوق کی اور پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے. لیکن جب خان صاحب پوری قوم کو سمجھایا کرتے تھے تو اس وقت کیا تھا. اب وہ عدالت میں جائیں گے. اور ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیکورٹی ایجنسیاں ریکارڈنگ کرتی ہیں یہ کرنی چاہیے, اور ایسے لوگوں کی ضرور کرنی چاہیے جو مشکوک لوگ ہوں اور جن کے اوپر ہمیں شبہ ہے کہ وہ پاکستان توڑنے کے لیے آئے تھے. اگر ان کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی تو کن کی ریکارڈنگ ہوگی؟ اور پھر عدالت میں جب یہ سوال اٹھائیں گے جی کیوں ریکارڈنگ ہوتی ہے, تو پھر ان کا بیان بھی سامنے رکھا جائے کہ جناب یہ خود یہ کیا کہا کرتے تھے ملک کے پرائم منسٹر کے طور پہ, جو کچھ قوم کو بتایا کرتے تھے اب اس سے خود بیک آؤٹ کر رہے ہیں. یہ تو خان صاحب کا حال ہے. لیکن خان صاحب کے جو ایک اور نمبر 2 یوتھی ہے عارف علوی صاحب, وہ آج کل بہت ہی یعنی ان کو الیکشن کا سودا سر میں سمایا ہوا ہے. وہ صدر ہوتے ہوئے الیکشن کی تاریخ نہیں دے پا رہے. کل شیر رشید نے ان کو دھمکی لگا دی کہ یا تو استعفیٰ دے دو یا پھر الیکشن کی تاریخ دے دو. اب صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دینے سے پہلے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا ہوا تھا, تو انہوں نے صدر کی دعوت مسترد کر دی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ کہ صدر الیکشن کمیشن کو بلا رہے ہیں کہ مشاورت کریں آ کے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جناب معاملہ عدالتوں میں ہے, لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہے, پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا معاملہ 2 عدالتوں میں ہے, تو ہمیں پہلے اس پہ تو بات کر لینے دیں. جب ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو آپ کے پاس بھی آ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں آ سکتے. پہلے چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں نکالتے تھے, وہ بیچارہ سائڈ بھی ہو گیا. اب وہ سیکٹری الیکشن کمیشن ہے, وہ آئین پڑھ پڑھ کے آگے چل رہا ہے, تو اب اس کو گالیاں نکالنا شروع ہو گئے عمر حمید صاحب کو. تو الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے صدر کی جو دعوت ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ابھی ہم صدارتی آفس سے مشاورتی عمل میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ معاملہ کورٹوں میں. اور آج اس کا ایک بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے, اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن کو انہوں نے کرنا کیا ہے. تو انہوں نے کہا جناب صدر کا دفتر آئینی ادارہ ہے, اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں آ سکتے. یہ ہم گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب ان دونوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے, اور یہ دونوں عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, اور جب وہاں سے کچھ ہوگا تو پھر آپ کے پاس بھی آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی اس کو کر لیں گے. لیکن تحریک انصاف کو توقع یہ ہے کہ آج صدر مملکت جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب میں اتنا دل گردہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے ایک مرتبہ آئین توڑا, اور آئین توڑنے کے جرم میں آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی انہوں نے, اور وہ اس سے بال بال بچے ہیں. ویسے حکومت فائلہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آرٹیکل 6 لا ہی دئیے, لیکن پہلے وہ ایک دفعہ آئین کی خلاف ورزی کرنے کے بعد بچ گئے ہیں, اور اب وہ دوسری مرتبہ یہ اگر حرکت کرتے ہیں کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. صدر جو ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں, لیکن ابھی قومی اسمبلی موجود ہے تو وہ عام انتخابات کہلائیں گے نہیں. یہ صوبوں کے الیکشن ہے, اور صوبوں کے جو آئینی سربراہ ہے وہ گورنر ہوتے ہیں, صدر نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بھی ٹیکنیکلی کہتے ہیں نا وہ آئینی منہ شگافیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی, لیکن اگر کوئی آئینی بحران پیدا کرنا ہے تو صدر مملکت یہ والا جو ہے نا سوسائڈ اٹیک کر بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کراچی لٹریری فیسٹیول مکس سیشن کے دوران گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی, ان کے اوپر الزامات لگائے, ان کے اوپر ایلیگیشن لگایا کہ آپ کے دور میں لگژری گاڑیاں وزراء کے لیے آتی رہی ہے, آپ نے BMW لی, آپ نے فلاں کیمرے کار لی, اور آپ نے انہیں اس وقت کیوں نہیں رکا؟ کیونکہ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس ملک میں اشرافیہ جو ہے
وہ ابھی تک لگژری گاڑیاں منگا رہی ہے، اور اشرافیہ کی وجہ سے ملک کی جو معیشت ہے وہ خاصی یعنی ڈوبی ہوئی ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہے۔ تو مفتیٰ اسماعیل نے اس پر وہ غصے میں آ گئے جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے BMW لی اور فلاں لی، تو پھر انہوں نے جو سوال کرنے والا تھا اس کو انہوں نے فوری طور پر ٹوک دیا اور اس کو جواب دیا۔ I want just to say this کہ یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں BMW کی؟ میں نے کون سی BMW لے لی؟ آپ how can you accuse anybody of this? How can you say this؟ مطلب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں، میری بات سنیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نے بات کر لی، اب میں بات کروں گا۔ You sit down please. How dare you talk to me about this کہ BMW میں نے لے لی؟ آپ کو نہیں، آپ دیکھیں، ایک میری بات سنیں، میں اس ملک میں 5 مہینے جیل میں گیا ہوں، میں 5 مہینے جیل میں گیا ہوں without being ever guilty of anything. So I don't appreciate people telling me کہ I've done something wrong. میں اپنی گاڑی چلاتا تھا، اپنا پیٹرول دیتا ہوں. So don't ever tell me this. یہ جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں نا آپ لوگ کرپشن کے، اس کے لیے لوگوں کو جیل میں جانا پڑتا ہے. That's not funny. میری بہن، میری بیوی اور میری بیٹی بیٹھ کے رو رہے تھے جب میں جیل گیا تھا تو. So you take it back. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے مجھ کو یہ بات. تو یہ مفتیٰ اسماعیل کا جواب تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس تن لاگے وہ تن جانے۔ مفتیٰ اسماعیل جو نیب کی حراست میں 5-6 ماہ قید میں رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے گئے، لیکن ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ مفتیٰ میں 10 الزام ہوں گے، لیکن کرپشن کا الزام ان پہ جو 4-5 اپرائٹ قسم کے لوگ ہیں نا، وہ ان میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کرپشن کو الزام نہیں۔ مالی لحاظ سے وہ آسودہ ہیں، ان کے اپنے بہت سے کاروبار ہیں، وہ ایسی 10 BMW خرید سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا سیاست سے تعلق ہے تو ان کے اوپر پھر ایلیگیشن لگتا ہی ہے۔ کل مریم نواز نے انٹرویو دیا سلیم صافی کو، بیک ٹو بیک 2 دن انہوں نے انٹرویو دیا، اور دوسرے دن کے انٹرویو میں ان کی جو گفتگو تھی اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک جیل کے ڈیتھ سیل میں رہی ہے، جہاں پر وہ ان کو یعنی کپڑے استری کرنے کے لیے فرائی پین استعمال کرنا پڑتا تھا۔ تو اس پر یوتھی نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ ان کی ایک تصویر بھی مبینہ طور پہ جاری کی گئی ہے جس میں وہ فرائی پین سے کپڑے استری کرتے ہوئے کوئی خاتون ہے، اور وہ یوتھی کہہ رہے ہیں یہ مریم نواز ہے۔ یعنی مریم نواز کی اس گفتگو کا یوتھیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ وہ کون سی جیل کی چکی تھی جس میں فرائی پین بھی میسر تھا، چولہا بھی میسر تھا۔ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ مریم نواز کوئی قتل کی مجرمہ نہیں تھی، وہ سیاسی قیدی تھی، اور ان کو سیاسی انتقام کے تحت بند کیا گیا تھا، لیکن جو ان کو جیل دی گئی تھی، جو کمرہ دیا گیا تھا، وہ قید تنہائی تھا، اور قید تنہائی میں ان کو کچھ چیزیں میسر کی گئی تھی۔ اب یہ الزام لگاتا ہے جی وہ جیلوں میں نائٹی پہن کے گھومتی تھی، تو جیلوں میں قیدی جو ہیں وہ ایسے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں جو کہ سونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا کہ آپ وہ کپڑے نہیں پہن سکتے اور آپ نے جیل قیدی کا لباس ہی پہننا۔ قیدی کا لباس پہننا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہو۔ تو بہرحال جو جیل میں رہتے ہیں، جیل میں رہ چکے ہیں، وہ زیادہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جو مذاق اڑایا گیا جیلوں میں رہنے کا، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز کا مذاق اڑا رہے ہیں نا جیلوں میں رہنے والے، کل کو انہوں نے پھر رونا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے مذاق اڑایا بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا، اور آج عمران خان اسی مکافات عمل کے تحت اپنی ٹانگ پکڑ کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جتنا عمران خان کی ٹانگ کا مذاق اڑا ہے وہ جینون اڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ہتھاں دی دتیاں دنداں نہ کھولنیاں پہندیاں، جو آپ بو گے وہ کاٹو گے، جو آپ کہتے ہیں پھر آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ مریم نواز نے اگر اپنی قید کا ذکر کیا اور اس کا اگر آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو کل کو آپ کے لوگ بھی جیل جانے ہیں۔ اب جیل برو تحریک کے حوالے سے خبر یہ کہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا، محسن نقوی صاحب انہوں نے کیا ایسی فالتو کے سے بدن نہیں پھڑنا۔ تو پنجاب حکومت تحریک انصاف کی جیل برو تحریک میں رضا کارانہ یعنی والنٹیئر گرفتاریاں دینے والے کارکنوں کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہدایت کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن رہنما قانون کے خلاف جائیں، یعنی کوئی وائلیشن کرے تو انہیں گرفتار کیا جائے، باقاعدہ مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ ایک بڑا ہائی پروفائل قسم کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب کی پوری انتظامیہ، چیف سیکرٹری، آئی جی سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں جیل برو تحریک کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب جب تک آپ کوئی وائلیشن نہیں کریں گے، خیال یہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ ہم تھانے کے باہر جائیں گے اور کہیں گے ہمیں گرفتار کر لو، ہم گرفتاری دینے آئے، ہمیں پکڑ لیں۔ جیسے وہ 2016 میں جب وہ ایجیٹیشن ہو رہا تھا نا، تو کچھ ویڈیوز آئی تھی نا سامنے آپ کے، جو لوگ کہہ رہے تھے اللہ ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے، تو یہ وہی اللہ ہمیں گرفتار کر لیں، تو للہ ہمیں گرفتار کر لیں۔ تو وہ لوگ اب اس طرح جائیں گے تو گرفتاری نہیں ہوگی، لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں
آپ مال روڈ پر جائیں, مال روڈ پر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, 4 سے زائد لوگ جمع نہیں ہو سکتے اور مظاہرہ نہیں کر سکتے, تو آپ کریں گے تو قانون کی خلاف ورزی ہے. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتاری کے لیے تھوڑا سا تو قربانی دینی پڑے گی نا, باقاعدہ کوئی ایسا کام کریں تاکہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہو, FIR درج ہو, انہیں گرفتار کیا جائے. والنٹیئر جو ہے وہ بس مظاہرے کریں گے, نعرے وارے لگائیں گے تو حکومت انہیں بالکل کچھ نہیں کہے گی, تو ان کی جو قربانی ہے وہ ضائع چلی جائے گی. ٹویٹر پر ایک جنگ چل رہی ہے سابق جسٹس شوکت صدیقی اور عوریہ مقبول جان. عوریہ مقبول جان کے حوالے سے میرے پاس ایک بڑی خبر ہے, لیکن وہ پھر میں کسی اور لمحے کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں. پہلے یہ ایشو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یہ ہوا کیا. جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے آفر کی تھی مرحوم ارشد شریف کی والدہ کے حوالے سے, جب یہ خبر سوشل میڈیا پر چلی کہ ان کی والدہ کو کوئی وکیل نہیں مل رہا, کوئی کیس نہیں لڑ رہا, تو شوکت صدیقی صاحب نے کہا جی میں حاضر ہوں اور میں ارشد شریف کا کیس لڑوں گا. اس پر عوریہ مقبول جان صاحب نے ان کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھ دیا کہ جناب بڑے اچھے جج ہیں اور آپ نے بڑا جو وہ نیک کام پکڑا ہے اور آپ نے تو کمال کر دیا ہے اور یہ کر دیا, تعریف قصیدہ لکھ دیا. وہ جج صاحب نے جواب لکھا کہ جناب مجھے میری تعریف کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے اوپر کس طرح کے تبرے بھیجے ہوئے ہیں, مجھے کس طرح کی گالیاں دی ہوئی ہیں, ماضی میں آپ میرے بارے میں جو کہتے سنتے رہے ہیں. اب آپ ایک چھوٹا سا نوٹ لکھے کہ چونکہ یہ آپ کو فیوریبل ہے, یعنی آپ کو سوٹ کرتا ہے, تو آپ میری تعریفیں کر رہے ہیں. انہوں نے جواب لکھ مارا, عوریہ کو آیا غصہ, عوریہ نے دوبارہ پھر جواب دینا شروع کر دیا کہ جناب آپ نے تو فلاں کیا تھا, فلاں کیا. دونوں کی بڑی بحث چل رہی ہے, اور اس بحث میں ایک بات تو طے ہے کہ شوکت صدیقی صاحب نے وہ کہتے ہیں نا پروی ماری ہے, وہ کہتے ہیں بھگو کے ماری ہے. انہوں نے کہا اگر آپ نے تعریف کرنی ہے کسی انسان کی تو پھر اس کو پورا کیریئر دیکھ کے آپ کبھی اس کی تعریف کریں, کہ چونکہ آپ پہ جب تنقید کرے تو آپ اسے گالیاں دیں, جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کے مطلب کی بات آ جائے تو آپ تعریفیں شروع کر دیں. تو یہ من حیث قوم اہل یوتھ کا ایک رویہ ہے جو کہ عوریہ صاحب نے اپنایا, تو پھر ان کی ظاہر چھترول تو بنتی تھی. تو یہ چھترول ہو رہی ہے, اور جس میں شوکت صدیقی صاحب وہ کسی حد تک بالکل جائز ہے, اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں, اور یہ اتوار کو بڑا زبردست اس میں لمبی چوڑی بات ہوئی ہے. عوریہ نے شوکت صدیقی کی ایک تصویر بھی شیئر کی اور اس میں کہا کہ یہ ان کا ایمان ہے جنہوں نے انہیں تقویت بخشی, اور یہ ارشد شریف کا مقدمہ لڑنے پہ جو ہے وہ کاربند ہو گئے. یہ بھی انہوں نے لکھا کہ جب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے تو آسما جہانگیر سمیت سب سیکولر ان کے خلاف بولتے تھے, آج بھی اس ٹولے کے وزیر قانون اور اس کی لیگل ٹیم سے ان کا مقابلہ ہوگا. تو شوکت صدیقی نے اس کا جواب دیا کہ جناب 21 جولائی 2018 کو میری تقریر کے بعد آپ نے جس طرح میری ہرزہ سرائی کی وہ مجھے یاد ہے, چونکہ اس وقت آپ طاقت اور حلقوں کے کارندہ خاص ہونے کی بنا پر غرور میں مبتلا تھے. وہ گیٹ نمبر 4 دے خاص مناظر تھا نا. یہ سارے لوگ جو آج فوج پہ بھونک رہے ہیں یہ سارے وہ ہیں جو فوج کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں. اب وہ انہوں نے دوبارہ بند کر دیا ہے, اب وہ دروازے کے پاس جا کے بھونکتے ہیں, تو پھر بھونکنا ہی کہیں گے, اس کو اور کیا کہیں گے. ویسے میں عوریہ صاحب کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ فوج کے پیرول پہ رہے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں, آج وہ اس لیے ان کے اوپر یعنی غراتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ اس سے آپ کو لفٹ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو انہوں نے کہا جی میرے ایمان پر جو ہے نا معاملات پر کوئی تبصرہ نہ کریں, اور مجھے اگر آپ میں سے اور آسما جہانگیر میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ میرا انتخاب نہیں ہوں گے. یعنی سبحان اللہ, اس سے زیادہ کوئی اور کیا مطلب تعریف کر سکتا ہے. تو یہ یوتھیوں کی جو نا وہ آج کل ہفتہ بیچتی جا رہی ہے. کل فواد چوہدری نے کہا جی وہ دنیا وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ ویزے جاری نہ کرے, یہ دنیا گھومتے پھرتے ہیں. مطلب حد ہو گئی ہے. یہ پتہ نہیں چلے مسلم لیگ نون پہ تو آپ جو مرضی ان کی باتیں کریں, نام لے کے کریں, لیکن پرائم منسٹر تو ریاست پاکستان کا ہوتا ہے. جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ہم سب ان کی عزت کرتے تھے, ہم نے کبھی ان کا وزیر اعظم ہونے کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا, اور نہ یہ کہیں مطالبہ کیا کسی نے کہ عمران خان کو دنیا جو ہے وہ منہ نہ لگائے. پرائم منسٹر ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا, تو شہباز شریف بھی ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کی سے ہے یا کسی سیاست سے ہے؟ سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت حکومت میں لوگ نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ 10 باتیں کر سکتے ہیں, لیکن کسی کو یہ کہنا جی ہمارے پرائم منسٹر کو آپ ویزے جاری نہ کریں. ویسے پرائم منسٹر کو ویزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کے پاس ہوتا ہے,
اور پتہ نہیں ان کو بیچاروں کو کیا پرابلم ہے، یہ ریاست کے خلاف بےزتی کراتے ہیں، پیٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں، فواد چودھری ہوئے ہوئے، پھر وہ ان کی وہ ویڈیو لگا دی جاتی ہے جس میں وہ بیٹھ کے رو رہے تھے ٹکر کے لوگ نا، یعنی 5 دن حوالات میں گزارے، وہ پولیس پکڑ کے لے گئی تھی اور بعد میں کسی نے انٹرویو کیا تو پھر روتے ہوئے پائے گئے. تو جن کی 5 دن کی حوالات کے بعد ہوا نکل گئی، وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتے. یعنی ان کی جو نا جو کل اوقات ہے وہ یہ سمجھ میں آ گئی لوگوں کو وہ کتنی ہے. اب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ہے. مریم نواز کل راولپنڈی میں کنونشن سے خطاب کر رہی تھی، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا کنونشن تھا، اور جب وہ کنونشن میں شریک تھی تو اطلاعات یہ ملی کہ 3 لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں آ رہے ہیں یا لائے گئے ہیں. پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس انفارمیشن تھی، انہوں نے اس کو ٹریک کیا، ایک شخص پکڑا گیا. یہ چونکہ کنونشن کے لیے بڑے انہوں نے سخت انتظامات کیے ہوتے ہیں، تو بڑی وہ ایک شخص چونکہ بھیڑ ہوتی ہے تو ہر بندے کی جو نا باڈی چیکنگ نہیں ہوتی، لوگ اس میں سے واک تھرو میں سے گزر جاتے ہیں. تو ایک شخص پکڑا گیا جس کے پاس ایک یعنی بھرا ہوا پستول برآمد ہوا جس میں گولیاں موجود تھیں، اور پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ ٹوٹل 3 لوگ تھے، اور یہ اس سے یعنی وہ اسلحہ پکڑا گیا. اس کی شناخت محمد جمیل کے نام سے ہوئی ہے. یہ ریکارڈ یافتہ ہے، چوری ڈکیتی میں ملوث رہا ہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ ملزم وہاں پہ کوئی جیبیں کاٹنے آیا تھا یا حملہ کرنے آیا تھا. ابھی اس کی تفتیش ہو رہی ہے. بعض ذرائع کہتے ہیں کہ 3 لوگ آئے تھے، ان سے ایک پکڑا گیا اور 2 فرار ہو گئے. اب یہ پولیس اس کو کنفرم نہیں کر رہی. پولیس یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایک ہی شخص تھا اور وہ پسٹل کے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ مریم کے اوپر حملہ کرنے نہیں آیا تھا. تو اگر مریم کے اوپر حملہ نہیں کرنے آیا تھا تو پھر پستول لے کے تو کوئی جیبیں کاٹنے نہیں آتا. تو یہ بات ابھی قابل ہضم نہیں ہے. اس ملزم کا نام محمد جمیل ہے، شناخت اس کی ہو گئی ہے اور وہ ریکارڈ یافتہ ملزم ہے. بعض ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ملزم جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن چونکہ وہ پکڑا گیا ہے تو اس لیے اس نے پھر اب چونکہ ریکارڈ یافتہ ہے تو اس نے اپنے ریکارڈ کے حساب سے وہ کنفیس کیا جی کہ میں تو کسی اور چوری چکاری کے لیے آیا تھا یا جیبیں کاٹنے کے لیے آیا تھا. تو جیبیں کاٹنے کے لیے اس کے پاس وہ کوئی سامان نہیں ملا جو جیبیں کاٹنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ جو جیبیں کاٹنے کے لیے بلیڈ شلیڈ ہوتے ہیں جیب کے طرح. تو پولیس پتہ نہیں کہ اس کو جیب تراش قرار دے رہی ہے. اس واقعے کی بھی تفتیش ہو رہی ہے، اور بعض ذرائع کہتے ہیں کہ جی اہم انکشافات ہو سکتے ہیں. پولیس کو یہ اطلاع تھی کہ اٹیک ہو سکتا ہے، تو پھر اگر ایک ملزم کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس کو کسی اور یعنی مد میں کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسرے ایک جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے، چونکہ وہ ایشو چل رہا ہے عدلیہ کا بہت بڑا، تو آج اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. وہ جو چوتھی آڈیو ٹیپ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ ایک آڈیو ٹیپ چیف جسٹس آف پاکستان کو پہنچائی گئی ہے، اس آڈیو ٹیپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کوئی حاضر سربراہ جج جو ہے وہ مغلظات بکتے ہوئے پائے گئے ہیں، یعنی چیف جسٹس کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور اس طرح کی اور بہت سی آڈیو ٹیپ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتی ہے، جس میں جو موجودہ ججز ہیں اور کچھ ریٹائرڈ ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے بڑے ہائی پروفائل کیسز کے بارے میں غیر متعلقہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، یا ان سے ڈائریکشن لے رہے ہیں یا ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا پٹارا باکس کھل سکتا ہے. لیکن جو اصل خبر ہے وہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے حوالے سے ایک خبر کی ہے جو کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر ہے، اس کی تردید بھی نہیں آ رہی. وہ خبر یہ کہ انہوں نے جون 2022 میں مٹھائی کے طور پر لاہور میں کروڑوں روپے مالیت کا ایک پلاٹ لیا، اور یہ قیوم صدیقی صاحب ہے کوٹ رپورٹر جیو کے اسلام آباد سے، انہوں نے خبر بریک کی تھی، اور انہوں نے نام تو نہیں لیا تھا، لیکن اب یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ بات آ گئی ہے، کھل گئی ہے، لیٹر سامنے آ گیا ہے. تو جسٹس مظاہر علی نقوی وہ ہے جن کی ایک آڈیو چودھری پدرلئی کے ساتھ آئی تھی، اور ان کے بارے میں یہ اب سب کو علم ہو چکا ہے کہ وہ کمپرومائز قسم کے جج ہیں. تو انہوں نے جون 2022 میں، بلکہ باقاعدہ ڈیٹ ہے 24 جون 2022، لاہور کے ایک بڑے ہی متمول خاندان کے 2 افراد سے ان 2 افراد نے ان کو ایک 30 سے 40 کروڑ مالیت کا پلاٹ جو ہے وہ عنایت کیا ہے، جس کی قیمت 44 روپے سالانہ لیز ہے. اور یہ جو ہے اسے کہتے ہیں مٹھائی یا سلامی. یہ وہ سلامی ہے جو پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس بار سلام کر کے نکل جاؤں گا، باہر باہر نکل جاؤں گا. تو یہ اس قسم کے پلاٹ ہے. اب اس کی انہوں نے پچھلے 48 گھنٹوں میں تردید نہیں کی، جو میرا مقصد یہ ہے.
یہ ان کے اوپر ایک اور بڑا کیس ہے. ایک تو ان کی آڈیو لیک ہے, دوسرا ان کا پلاٹ جو انہوں نے لیا غیر قانونی طور پر. تو اب ان کے بارے میں یعنی ان کے اوپر اور دباؤ آ گیا ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ وہ یا ان کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجے یا پھر ان سے ان کا استعفیٰ طلب کریں, انہیں ان کے عہدے سے وہ خود ہی ریزائن کر جائیں. یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو جو عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے نا, وہ آج خان صاحب نے بھی کل اس بات کو کیش کرانے کی کوشش کی کہ یہ عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے دباؤ ڈال لیں. میں نے کو پہلے کہا تھا خان صاحب اس کو اپنے حق میں استعمال کریں گے کہ جی عدلیہ کے اوپر یہ اٹیک کر رہے ہیں. اب چونکہ ججوں کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو الزام حکومت پہ آئے گا یا مسلم لیگ نون پہ آئے گا کہ جی وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے جس میں یعنی ان کا نام ہے. دوسری انہوں نے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, جو جسٹس غلام ڈوگر صاحب ہیں, ان کی بحالی کا ابھی تک آرڈر جاری نہیں ہوا. ممکن ہے آج جاری ہو جائے, لیکن یہ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس بات کا اب امکان نہیں ہے کہ ان کا کوئی آرڈر جاری ہوگا. اور بلکہ ای سی پی نے کہہ بھی دیا کہ اگر یہ غلام محمد ڈوگر پنجاب میں سی سی پی ہوگا تو الیکشن ویسے ہی نہیں ہونے. یہ تو ہمارے پاس سیدھی ایک پلی ہے نا کہ اتنا کمپرومائز قسم کا جب پولیس افسر آئے گا تو پھر الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے. اگر صدر نے ڈیٹ نہ دی تو کل الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کوئی کر لے گا, اور اگر صدر نے ڈیٹ دے دی تو پھر الیکشن کمیشن کی کرے گا بیچارہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پہل کون کرتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.